گواہی دیتے رہے. اللہ تعالیٰ پاک دامن لوگوں کا بڑا قدردان ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی عفت اور پاک دامنی والی زندگی گزاریں. اب آپ کہیں گے کہ آج کل کے زمانے میں اور اس بے حیائی اور فحاشی کے دورے میں اور انٹرنیٹ کی مصیبت کے ہوتے ہوئے بھی کوئی بندہ عفیف اور پاک دامن رہ سکتا ہے؟ کوئی بچنا بھی چاہے نہیں بچ سکتا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جہاں ہر طرف بے حیائی اور فحاشی کا سیلاب آیا ہوا ہے، انٹرنیٹ نے جلدی پہ تیل کا کام کر دیا ہے. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے. بندہ بچنا بھی چاہے، دوسری جانب سے گناہ کی دعوت مسلسل مل رہی ہوتی ہے. تو ان حالات میں بندہ پاک دامن کیسے رہ سکتا ہے، عفیف کیسے رہ سکتا ہے؟ اب یہ بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے. شریعت مطہرہ نے اگر ہمیں عفت اور پاک دامنی کا حکم دیا ہے تو وہاں شریعت نے ہمیں پاک دامن رہنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. پاک دامنی کے لیے ایک نظام دیا ہے. اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے عفیف اور پاک دامن رہنا کوئی دشوار نہیں ہوگا. چنانچہ نظام عفت کا پہلا رکن یہ ہے کہ شادی اور نکاح میں جلدی کی جائے. شادی اور نکاح میں جلدی کی جائے. اور میرا یہ پورا بیان جو ہے نا، اصل میں اس کا مرکز جو ہے محور وہ یہی بات ہے کہ شادی اور نکاح میں جلدی کتنی جلدی ہونی چاہیے. جب بچہ بچی بالغ ہو جائے تو وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. اب مزید پھر تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی ثلاث لا تؤخرها عن وقتها. علی تین کام ایسے ہیں کہ ان میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. اس میں دیر کرنا ہلاکت اور بربادی ہے. الصلاۃ اذا حضرت، نماز کا وقت ہو جائے وقت سے مؤخر نہ کرے. والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ حاضر ہو جائے تو جنازہ ادا کرنے میں تاخیر نہ کرو. والایب اذا وجدت لها کفوا، بہن ہے، بیٹی ہے، شادی نہیں ہو چکی، مناسب رشتہ مل جائے تو پھر شادی کرنے میں تاخیر نہ کرو. حضور نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا. دوسرے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے بندے کی جانب سے رشتے کا پیغام آ جائے جس کا دین تمہیں پسند، جس کے اخلاق تمہیں پسند، فزوجوہ، تو بغیر کسی تاخیر کے اپنی بہن، اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا کرو. وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور زبردست فساد نمودار ہو جائے گا. زبردست فساد نمودار ہو جائے گا. اس وقت فرمایا تھا جب خیر القرون کا دور تھا. خیر القرون کسے کہتے ہیں کہ اس دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ خیر اور بھلائی والا زمانہ تھا. انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بھلائی والا زمانہ وہ رسول اللہ کا زمانہ تھا. وہ صحابہ کرام کا دور تھا. وہ عفت اور پاک دامنی والا زمانہ تھا. کوئی ایجوکیشن کا کوئی تصور نہیں تھا. بے حیائی و فحاشی وہاں نام کے لیے نہیں تھی. انٹرنیٹ کی مصیبت وجود میں نہیں آ چکی تھی. اگر اس زمانے میں حضور نے فرمایا کہ شادی میں تاخیر کرو گے فتنہ برپا ہو جائے گا، زبردست فساد نمودار ہو جائے گا، تو آج کے زمانے میں 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزر چکا ہے. تو اس زمانے میں جب انٹرنیٹ نے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے، ان حالات میں جب
وہ ایجوکیشن میں نوجوانوں کے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، ان حالات میں اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں تاخیر کرنا کس قدر فتنے کا باعث ہو سکتا ہے، وہ کوئی تخیل نہیں ہے، وہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھتے کہ 7 سالہ بچی کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، کہ آپ لوگوں کو میڈیا پہ سننے کو نہیں ملتا کہ 5 سال کا بچہ گھر سے غائب ہو گیا، 3 دن کے بعد لاش کھیتوں سے مل گئی اور اس بچے کے ساتھ وہ درندگی کی گئی تھی کہ جنگل کے درندوں کو بھی شرم آ گیا۔ آئے روز اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں، آئے روز اس طرح کے افسوسناک واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ شادی میں تاخیر ہو رہی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ادھر ہم نے گھر میں اپنے بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے وائی فائی کا انتظام کر دیا، چنانچہ رات کی تاریکی میں کنڈی لگا کر بیٹے بیٹیاں اپنے اپنے کمرے میں بیٹھ کر سکرین کے سامنے وہ کچھ مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے شیطان کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ ایک طرف تو ہم نے یہ مصیبت گھر کے اندر مہیا کر دی، دوسری جانب اگر کوئی ایسا سکول ہے، ایسا کوئی کالج ہے جہاں پہ تھوڑا سا بھی اسلامی تربیت کا ماحول ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہاں پڑھائی نہیں ہوگی، یہ کوئی کالج نہیں ہے جہاں پہ یونیفارم یوں کہا جاتا ہے اور بیٹیوں کو نقاب اور پردے کا کہا جاتا ہے، نہیں، ہم نے تو ایسے ادارے میں بچوں کو پڑھانا ہے جس میں خالص یورپین ماحول ہو۔ پھر وہاں پہ ہم یہ تصور بھی کرتے ہیں، توقع بھی رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا عفیف و پاک دامن رہے گا، میری بیٹی عفیف و پاک دامن رہے گی، واللہ میں اس کو جنون اور دیوانگی سے تعبیر کرتا ہوں۔ ایسے ماحول میں نتیجہ یہی نکلتا کہ عفت اور پاک دامنی انشاءاللہ تمہارا تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں تاخیر جتنا جلدی ہو سکے شادی کروائیں اور اپنے بچوں پہ، اپنی بیٹیوں پہ ترس کھائیں، عفیف اور پاک دامن رہنے میں ان کے ساتھ معاون بنے، مددگار بنے۔ اور انتہائی افسوس کے کہ ہمارا وطن عزیز لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا اور نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلام ہی ہمارا سرکاری مذہب ہے، اور کئی مرتبہ اسلام کے ساتھ متصادم ایسے قوانین بنتے ہیں کہ یقیناً اللہ اور اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہوتے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپنی ہی مسلمان اراکین اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، نہیں، یہ بیچارے بے بس ہیں، پیچھے سے بڑے آقاؤں نے ان کے اوپر پاؤں رکھا ہوتا ہے اور یہ بیچارے ابھی تک اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں، قرآن کو تو جھٹلا دیتے ہیں، حدیث کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے سامنے ناطق کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے مترادف نہیں ہے۔ رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے؟ چلو رسول اللہ کی تعلیمات پہ آپ عمل نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، لیکن رسول اللہ کی تعلیمات کے بالکل مقابل نیا قانون بنانا، نیا ضابطہ اور آئین بنانا، یقیناً یہ اپنی ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم۔ یہ رسول اللہ کے ساتھ ٹکر لینے والی بات ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کو ٹکرانے والی بات ہے۔ میں مانتا ہوں نماز فرض ہے، اہم فریضہ ہے، ایک آدمی سست ہے، نہیں پڑھ سکتا، سستی ہے، اللہ کے مقابل تو کھڑا نہیں ہوتا، لیکن جو بندہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون بناتا ہے تو گیا کہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا، اور جب اللہ کے بندے اللہ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر مطمئن رہے اس ملک میں کوئی بندہ خیر اور برکت نہیں دیکھے گا۔ اور اگر آپ
میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی 100 200 300 بندے ہیں اسمبلی میں اور سینٹ میں جنہوں نے یہ کام کر لیا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ میرے بھائیوں، ہر وہ بندہ جب وہ ووٹ کی پرچی استعمال کرتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ اس نے میرے ووٹ کو، اس کے ووٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے کیا کچھ کرتا ہے، اس کو سوچے بغیر استعمال کرتا ہے، وہ سارے کے سارے اس جرم میں برابر کی چلی کیوں نہیں سوچتے؟ ہم تو بس صرف زندہ باد کنارے لگا دیتے ہیں، بس جو بھی آ گیا اس کو بس آگے منتخب کر کے بھیج دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ مجھے یقین کریں ڈر لگتا ہے، اور ڈر اس وجہ سے لگتا ہے کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں قانون بنایا گیا ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، فوراً شادی۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ یہ شرط نہیں ہے، 18 سال کی شرط کہاں سے لگائی گئی ہے؟ قرآن نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ مطلقہ خاتون کی عدت 3 حیض ہے، اور جو خواتین اتنی پوری ہو جائیں کہ حیض نہ آتا ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اسی طریقے سے وہ بچیاں اتنی چھوٹی ہوں کہ ابھی ان کو حیض نہ آتا ہو، ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ قرآن میں ہے واللہ ایسے وہ جو عدت کا حکم آیا ہوا ہے۔ وہ خواتین جن کو حیض بالکل نہیں آتا، اتنی پوری ہو چکی ہے، ان کی عدت بھی 3 مہینے، اور وہ بچیاں ابھی وہ حیض کی مدت کو بھی نہیں پہنچی، ان کو طلاق ہو گئی تو ان کی عدت بھی 3 مہینے۔ اب سنیے کہ وہ بچی جو ابھی حیض کی مدت کو نہیں پہنچی، اس کا نکاح بھی ہو گیا، اس کو طلاق بھی ہو گئی، تو کہتے ہیں اس کی عدت 3 مہینے۔ معلوم ہوتا ہے کہ 18 سال کی شرط نہ قرآن نے لگائی ہے نہ حدیث نے لگائی ہے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات یہ ہے کہ بچوں اور بچیوں کی شادی میں تاخیر نہیں کرنی، اور اگر قرآن اور حدیث کے اس قانون کے مقابل یہ قانون بنایا جا رہا ہے تو یہ اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں افسوس کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یہ ملک کس طرف لے جایا جا رہا ہے، اور نتیجہ بھی کیا نکلے گا کہ بچہ بالغ ہو گیا، بچی بالغ ہے، اور آگے پھر جو درندگی کے مظاہر ہمیں سامنے آتے ہیں، یہ انہی چیزوں کا شخصانہ ہے۔ اور دوسری طرف اسلامی اقدار کی پامالی اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 15 سال کا بچہ، 16 سال کا بچہ کھلے عام کسی گرل فرینڈ کو بازار میں لیے پھرتا رہے، ہوٹل میں کمرہ لے کے اس کے ساتھ وقت گزارتا رہے، اور صرف یہ ظاہر کرے کہ میری گرل فرینڈ ہے، تو قانون ہاتھ نہیں ڈالتا۔ لیکن اگر اس نے کہہ دیا کہ میری بیوی ہے تو اس کو 7 سال قید کیا جائے گا۔ 7 سال قید نہیں ہے، کتنی قید تو انہوں نے قانون بنائے۔ حضرت مولانا غلام قوس حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو ایوب خان کے دور میں بھی آئینی قوانین بنے تھے جنہوں نے بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اس قانون کے تحت کئی مرتبہ میاں بیوی دونوں اڈے پہ ہوتے تھے، کہیں سفر کر رہے ہوتے تھے، اچانک پولیس والے گھیر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم آپس میں کیا ہو؟ وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم میاں بیوی ہیں، کہتے ہیں نکاح نامہ دکھا دو۔ اب لاری اڈے پہ نکاح نامہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ ریلوے اسٹیشن پہ نکاح نامے کون ساتھ لیے پھرتا ہے؟ لوگوں کو ہم تنگ کرتے تھے۔ تو کسی نے مولانا سے کہہ دیا کہ یہ اس طرح مسئلہ بنا ہوا ہے، تو مولانا نے فرمایا کہ آپ لوگ یہ کہیں نہ کہ یہ ہم میاں بیوی ہیں، بلکہ یہ کہہ دیا کرو کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ گرل فرینڈ کہہ دیا تو قانون آپ سے کچھ بھی نہیں مطالبہ کرتا۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ میری بیوی ہے تو قانون کے پکڑ میں آپ آ سکتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے، آج خاوند نوکرانی کے نام پہ اور سیکٹری کے نام پہ اور آفس میں اپنے ساتھ کام کرنے والی کے نام پہ 10 لڑکیاں اپنے ساتھ ہر وقت لیے پھیلتا رہے، قانون ہاتھ نہیں ڈالتا۔
یہ میری سیکٹری ہے، یہ میرے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے، یہ میری نوکرانی ہے، یہ میری فلاں ہے، 10 لڑکیوں کے ساتھ یہ پھرتا رہے، قانون ہاتھ نہیں لاتا، لیکن ایک بیوی کے ہوتے ہوئے وہ دوسری شادی کرتا ہے، قانون ہاتھ لا لیتا ہے۔ یہ قوانین خالص اللہ کی اس قانون کے مقابل بنائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، قہر اور غضب کے فیصلے اترتے ہیں۔ اور اس میں وہ ہر وہ بندہ شریک ہے، وہ صرف 300 اراکین نہیں ہے بلکہ ہر وہ بندہ شریک ہے جس کی پرچی کی بنیاد پہ وہ 300 اراکین پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچے۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں عفت اور پاکدامنی کا حکم دیا ہے، اور عفت اور پاکدامن کے لیے بنیادی اصول نکاح میں جلدی، بچوں کی شادیاں جلدی کروایا تاکہ وہ عفیف و پاکدامن رہ سکے۔ دوسری بات، مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین کا دائرہ کار الگ ہے گھر کی چار دیواری کے اندر، مردوں کا دائرہ کار الگ ہے گھر کی چار دیواری سے باہر۔ اگر اس تقسیم کے مطابق کام چلتا رہے، خواتین گھر کی چار دیواری کے اندر، مرد گھر کی چار دیواری سے باہر، تو فحاشی، بے حیائی کا کوئی شائبہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوگا۔ اور اگر کام الٹا ہو گیا اور خواتین کو ترقی کے پرفریب نعروں کے ساتھ بے وقوف بنا کر گھروں سے باہر نکال دیا گیا کہ تمہاری ترقی ہوگی، تمہیں معاشرے میں مقام ملے گا، تمہیں عزت ملے گی، اور خواتین بیچاری نادانی کی بنیاد پہ پرفریب نعرے میں کہ دھوکے میں آ گئی، تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ خواتین بیچاریوں کو ترقی کیا ملی، عزت کیا ملی، ان کی عزت بھی خطرے میں پڑ گئی، پاکدامنی بھی خطرے میں پڑ گئی، اور ان کو محض ایک کھلونا بنا دیا گیا، کھلونا بنا دیا گیا، سستا کر دیا عورت ذات کو۔ اتنی سستی ہو گئی، اتنی سستی ہو گئی کہ شاید اس دنیا میں کوئی اور چیز اتنی سستی ہو۔ آپ اگر چاہیں نا بازار میں گرمی کے موسم میں ایک گلاس پانی مل جائے، سادہ پانی منرل واٹر، یہ آپ کو 30، 40، 50 روپے، 60 روپے خرچ کیے بغیر آپ کو ایک بوتل پانی کو نہیں مل سکتی۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ میں کسی لڑکی کو دیکھ کے اپنے آپ کو محسوس کر دوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں، تو آپ کو مفت میں بے شمار ایسے مظاہر کرتے ہیں، پانی سے بھی اس کو زیادہ سستا کرتے ہیں۔ حیران ہو جاتا ہے کہ انسان نے اس عورت کے ساتھ وہ ظلم کر دیا، اس کو کاروبار کی تشکیل کا آلہ بنا دیا، کاروبار بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کر لیا۔ آپ دیکھتے ہیں موٹر سائیکل کی تشہیر کے لیے لڑکی کی تصویر استعمال ہوتی ہے، گاڑی کی تشہیر کے لیے لڑکی کی تصویر استعمال، میں مانتا ہوں شیمپو ہو یا پرفیوم ہو یا لوشن ہو یا کریم ہو، اس میں تو خواتین کی تصویر کچھ نہ کچھ تک بنتا ہے، لیکن ٹریکٹر کی تشہیر کے لیے بورڈ بناتے ہیں، اس میں خواتین کی تصویر ہوتی ہے۔ لڑکی اتنی سستی ہو گئی کہ 5 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ، اس کے لیے بھی لڑکی کی تصویر استعمال ہوتی ہے، 5 روپے کی ماچس کے ڈھکیا کے لیے بھی بیٹی کی تصویر استعمال ہوتی ہے۔ یہ بیٹی اتنی سستی ہو گئی ہے، شیمپو کا ساشا کتنے کا ہوتا ہے؟ 2-3 روپے کا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا، اس پر بھی بیٹی کی تصویر ہوتی ہے۔ بیٹی کو اتنا سستا کر دیا، عزت خطرے میں، کھلونا بنا دیا گیا، اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اگر خواتین کو محدود کر دیا جائے گھر کی چار دیواری میں، مردوں کو الگ کر دیا جائے، تو عفت اور پاکدامنی کا اصول آسان ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حج کرنے کے لیے تشریف لے گئی، اس زمانے میں حرم شریف میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا جسے آج کل رش ہوتا ہے۔ تو شام کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی باندی خیمے میں آئی اور کہنے لگی، آج میں نے اتنے طواف کر لیے، اتنے طواف کر لیے، بڑی خوش ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، لا اجرک اللہ، لا اجرک اللہ، اللہ تجھے اجر نہ دے، اللہ تجھے اجر نہ دے۔ تو زاہدین الرجال، لیکن تو نے اتنے سارے طواف کیے ہیں، لگتا یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے طواف کیے ہوں گے۔ اگر عین طواف میں مطاف کے اندر خواتین اور مردوں کا شانہ بشانہ چلنا حضرت عائشہ صدیقہ کو ناپسند آیا، اور جلال میں آ کے فرما رہی تھی کہ اللہ تجھے اجر نہ دے، اللہ تجھے اجر نہ دے، تو یہاں
دفتر کے اندر شانہ بشانہ بیٹھ کر وہ کام کرنا اور تعلیمی اداروں میں شانہ بشانہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا، پتہ نہیں اس کا فساد اور اس کی نحوست کتنی زیادہ۔ ہم کہتے ہیں ملک ترقی نہیں کرتا، ملک بحرانوں سے نہیں نکلتا، یہ ہماری کرتوت ہے، یہ ہمارے سیاہ کارنامے ہیں، تو یہ ملک بحرانوں سے نکلے۔ اگر یہ کلمے کے نام پہ نہ بنا ہوتا، پھر اگر یہ کچھ کرتے رہتے پھر بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کو بناتے وقت کلمہ استعمال کیا گیا ہے، لہذا اس ملک کا معاملہ انتہائی نازک ہے۔ سب سے پہلی بات عفت اور پاکدامنی کے حصول کے لیے کہ نکاح میں جلدی، دوسری بات مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، تیسری بات نگاہوں کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت جتنی زیادہ ہوگی اور عفت اور پاکدامنی کا حصول اتنا ہی آسان ہوگا۔ اور نگاہوں کی حفاظت کہاں کہاں سے کرنی ہے؟ کسی غیر محرم لڑکی کی طرف نہیں دیکھنا، غیر محرم لڑکی کی تصویر کی طرف نہیں دیکھنا، اور سکرین کے اوپر بھی کسی غیر محرم کے تماشے نہیں دیکھنا۔ یہ ساری کی ساری مصیبتوں سے اگر ہم اجتناب کریں، اپنے آپ کو بچا لیں، تو یقیناً عفت اور پاکدامنی کا حصول آسان ہو جائے گا۔ اور سب سے زیادہ مؤثر بنے گا اس میں اللہ والوں کے ساتھ تعلق اور وابستگی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بندہ تعلق جوڑتا ہے۔ اب یقین کریں وہ گناہ جن کا چھوڑنا بندے کو ناممکن نظر آتا ہے، کسی اللہ والے کا دامن تھام لیا، اللہ والوں کی صحبت کی بدولت ان گناہوں کا چھوڑنا بھی بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، اللہ والے اپنے متعلقین کے لیے آدھی رات کو اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، ان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور اللہ والے جب توجہ دیتے ہیں ان توجہات کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اس طرح توجہات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، صحبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عفت اور پاکدامنی والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔